تو آج گفتگو کا سلسلہ ہم شروع کریں گے. سب سے پہلی درخواست کروں گی کاشف شاہ صاحب سے جو بنو سے تشریف لائے ہیں. انگریزی ادب میں ماسٹرز ہیں, شعبہ تدریس سے پچھلے 6 سال سے وابستہ ہیں. شاعری میں غزل, نظم اور نثری نظم میں طبع آزمائی کرتے رہتے ہیں اور خطوط اور تنقیدی مضامین ان کا خاصہ ہیں. کاشف آئیے اور ہمیں ہمارے ساتھ شیئر کیجیے کہ آج عمر عزیز کی کتاب کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اور جہاں اتنے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں, ان کے سامنے بولنا اپنی ذات میں ایک جسارت ہے, اور میں کوئی نقاد نہیں ہوں اور نہ ہی مجھ سے اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے, لیکن میں نے جو لکھا ہے وہ میرے احساسات ہیں. تو اہل کمال کی طرف سے اگر اجازت ہو تو کچھ پیش کروں. میرے نزدیک شاعری کی مثال ایک انتہائی ضدی, خود سر, خود پسند اور اناگیر حسینہ کی سی ہے. شاعری کا بھید پانے کی تمنا کرنے والوں لوگوں کو مسلسل ریاضت اور مشقت کے ذریعے سے اس محبوبہ کو رجھانا پڑتا ہے, اس کے پیچھے جانا پڑتا ہے, یہاں تک کہ انسان کے پیر چھالے پہن لیں. اس کو آوازیں دینی پڑتی ہیں یہاں تک کہ گلے سے خون نکلنے لگے. یہ سفر وجودی اور روحانی وحدت کے ساتھ پورا انسان مانگتا ہے. مسلسل کاوش کی جزا مرحلہ وار ملتی ہے. التفات کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ بدمست حسینہ ہلکا سا پیچھے مڑ کر ایک مغرور نظر ڈالتی ہے. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ یہ اپنی رفتار اپنا تعاقب کرنے والوں کے ساتھ بانٹ لیتی ہے. تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ ایک اذن عطا کرتی ہے, اے جنوں ذات میرے قدم سے قدم ملا کے چلو. آخری مرحلہ اور شعری سفر کی منزل اور معراج یہ ہے کہ یہ حسینہ شاعر پر اپنے بھید کھول دیتی ہے, اپنی آواز بخش دیتی ہے, گفتگو کرنے لگتی ہے. یہ وہ مقام ہوتا ہے جب شاعر اور شعر میں تفریق کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ڈاکٹر عمر عزیز کی نظموں کا مجموعہ لکیروں پر نہیں چلتے اسی تعاقب کی ایک پرماجرا داستان ہے. ڈاکٹر صاحب کی شاعری کے بارے میں لکھنا ایک کٹھن مرحلہ ہے, کیونکہ مجھ ایسے لمحوں میں جینے والے آدمی کے لیے 4-5 سال کا دورانیہ بھی عرصہ دراز کے زمرے میں آتا ہے. لہٰذا میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ڈاکٹر عمر کے ساتھ اب عرصہ دراز کی رفاقت ہے, اتنی کہ اب ڈاکٹر عمر صاحب میرے عمر بھائی ہیں. ہم کئی پرفتنہ و پرشور ملاقاتیں برپا کر چکے ہیں جن کی رودات یہاں سنانا اپنے سر الزام لینے کے مترادف ہیں. ڈاکٹر ساجد اور ہماری دوست ہینا ان فتنہ بپائیوں کے گواہ اور شریک حال ہیں. ایسی صورت میں ہمیشہ یہ مشکل درپیش رہی کہ شعر اور شاعر کو کیسے جدا کیا جائے. میں ذاتی طور پر ڈیتھ آف دی آتھر کے ساتھ ساتھ ڈیتھ آف دی کریٹیک کا بھی قائل ہوں, اور یہ سمجھتا ہوں کہ کاری اور تخلیق کے درمیان کچھ بھی حائل نہ ہو. عمر عزیز کی نظمیں پڑھتے ہوئے میں نے کئی بار کوشش کی کہ شاعر کو رخصت کر کے شعر سے ملاقات کروں, لیکن یہ امید پر نہ آئی. عمر عزیز تمام تر وجودی اور روحانی وحدت کے ساتھ اپنے شعر میں موجود ہے. یہ آدمی یاروں کا یار ہے, پیشے سے جراح ہے, لیکن شوق رفوگری کا پال رکھا ہے. کاری کا سینہ کھولتا ہے اور اپنا شعر انڈیل کر رفو کرتا ہے اور رفو چکر ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں کاری کا سینہ کھولتا ہے اور اپنا شعر انڈیل کر رفو کرتا ہے اور رفو چکر ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں ہمیں اتارنا ہوگا خود اس کی پرتوں کو, ہمیں اتارنا ہوگا خود اس کی پرتوں کو, خدا نے چھیل کے سینے میں دل نہیں رکھا. لکیروں پر نہیں چلتے اپنی ذات میں ایک اندرونی کرب کی گواہی ہے. یہ کرب شاعر کے سینے سے یوں پھوٹتا ہے جیسے کوئی آفتاب کے سینے میں نیزہ مار کر تمام تر روشنی اور حرارت یک مشت برآمد کرنا. ساعت اولی سے شروع ہونے والا کرب
रब बैतुल अतीक के भरोसे पे शायर के सीने से खुरूज करता है और 158 सफ़हात पे मुश्तमिल जहाने हैरत की सैर कराता हुआ जाने की इजाज़त लेता है और तरके के तौर पर अपने ख्वाब कारी के दामन में डाल जाता है। फरमाते हैं, मेरे दीमक ज़दा कुछ ख्वाब रखे हैं, मेरे दीमक ज़दा कुछ ख्वाब रखे हैं, मेरे जैसे किसी मतरूक बोसीदा बदन संदूक में शायद, जिसे खुद भूल बैठा हूँ, अगर मिल जाए रख लेना, ये मेरा कुल असासा है, ये मेरा कुल असासा है। कारी को सरवतमंद बनाने की खुशगुमानी में मुब्तला करके बाद में ऐलान करते हैं, मगर मत देखना इनको कि इनको देखती आंखों में दीमक राज करती है और इनको देखने वाले बहुत जल्दी चले जाते हैं जैसे मैं। अल्लाह ना करे। उमर अजीज का कमाल ये है कि इन्होंने ना सिर्फ शायरी नाम की तुंद खून हसीना का कुर्ब पाया है, बल्कि उसको हाथ से पकड़कर अपनी दुनिया में लाए हैं। अगर एक तरफ माजरा ये हुआ है कि शायर का लहू इस हसीना की हथेलियों पे जमी हिना से हमरंग हुआ है, शायर की धड़कनों की लय इस हसीना के पैरों में पड़ी पायल की छन छन में ढल चुकी है, तो दूसरी तरफ लैलाए हर्फ ने भी पूरी तरह वफा निभाई है। शायरी ने वही कहा जो शायर ने कहना चाहा। तौहीद की यही मंजिल होती है जहाँ शायरी का इबलाग झरने की सूरत में पथरीली बुलंदियों से नुज़ूल करता हुआ पाताल की गहराइयों में गिरता है, मगर अपनी सुंदरता खोने नहीं देता। लकीरों पर नहीं चलते कि तमाम औराक में शायर एक डिवाइन चेन ऑफ विजडम की एक मजबूत कड़ी के तौर पर नजर आता है। एक हाथ में नरगिस फातिमा की उंगली थामे और दूसरे हाथ में इंसानी गोश्त के लोथड़ों से भरा मजबूत थैला पकड़े ये शायर इश्क के रमूज से भी आगाह है, इस्तिग़फ़ार की जुर्रत से भी लबरेज है, रेत के सानहों से भी बाखबर है, जुर्म आगही के मुजरिमों के वाजिबुल कत्ल होने से भी आगाह है, आइवरी कोस्ट के साहिलों पे नौआबादियाती निज़ाम के जबर के नुकूश भी देख रहा है, शहर गुल के कुचले गए फूलों का नौहा भी ज़बान पर है, आली मकाम असातिज़ा की तकरीम में भी मसरूफ़ है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और मंटू से भी दुआ सलाम रखता है, अबाबिलों के ना आने की सूरत में मौत के अय्याम में नज़्में भी कहता है। किस्सा मुख्तसर ये कि शायर माइक्रो और मैक्रो लेवल पर एक शानदार तरीन तरीके से बातनी जदोजहद और पूरी इंसानी नस्ल की मुख्तलिफ जोग्राफियों में फैली हुई मुश्तरका जदोजहद में बैक वक्त बरसरे पैकार है। वक्त के गुमशुदा दौरानी की तलाश में घड़ी की सुइयों की तरह अपने मदार में गर्दिश करता ये शायर करवट करवट नई जहाद तलाशता है। लहजे की ग्रेविटी ऐसी है कि हसास कारी खुश्क आंख के लिए ये वहशतनामा खोलेगा और नमरेज आंख के लिए उठेगा। मेरी आंखें नमरेज हो चुकी हैं, मैं अब इजाज़त चाहता हूँ। खुदाए हर्फ सौत उमर अजीज़ के उम्र अजीज़ में रिज़्क़ सुखन कुशादगी से अदा करता है। इलाही अमीन। बहुत शुक्रिया।